للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم مکرم ناظرین اکرام اور میرے بزرگ اور دوستوں، ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، اور الحمدللہ ہندوستان ہی نہیں دنیا کے کونے کونے میں آقا علیہ السلام کی میلاد پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ میں نے آپ تمام کے سامنے جس آیت کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اس میں رب ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ کیسے بلند فرمایا؟ ایک اور جگہ تفسیر میں آیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا رب فرماتا ہے تدری کیف رفعت ذکرک، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے آپ کے ذکر کو بلند کیا؟ اور فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا، تو گویا جس نے آپ کا ذکر کیا تو گویا جس نے ہمارا ذکر کیا گویا اس نے آپ کا ذکر کیا۔ اس میلاد النبی کے مہینے میں پوری دنیا میں آقا علیہ السلام کی میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ حال ہی میں ایک ملک کے سربراہ کی طرف سے آقا علیہ السلام کے لائے ہوئے دین اسلام اور آقا علیہ السلام کی شان میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت وغیرہ کے جو کام ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام قابل مذمت ہیں۔ اسی کو میرے امام فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بلا تمثیل آقا علیہ السلام کی ذات، آپ کا ذکر خیر ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یہ کفار و مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے نور کو مٹائیں۔ قرآن فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے نور کو بجھائیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ کافروں کو برا لگے۔ محترم دوستو، ان حالات کے اندر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی میلاد پاک کے اس مہینے کے اندر آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کے گوشوں سے لوگوں کو واقف فرمائیں۔ جہاں اس مقدس مہینے میں ہم اللہ کے نبی کی میلاد منا رہے ہیں، آپ کی دنیا میں آنے کے چرچے کیے جا رہے ہیں، تذکرے کیے جا رہے ہیں، وہیں آقا علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار ایسے شعبے ہیں ہمیں جس کو لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ ارشاد ربانی ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہو، مطلب آپ کا اخلاق بڑا عمدہ ہے، آپ بڑے پاکیزہ اخلاق کے مالک ہیں۔ اسی کو حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ ہمیں آقا علیہ السلام کے اخلاق اور کردار کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک آقا علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ ہمیں آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے لوگوں کو واقف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے، آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ جس کو دیکھ کر کئی لوگ جو ہے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے دیگر گوشوں سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ السلام کی میلاد پاک ہم منا رہے ہیں، ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں، منانا ہی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول عمل ہے۔ لیکن صرف میلاد پاک منانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ میلاد النبی منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت پاک لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہوگی۔ ہم کو اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے بتانا پڑے گا کہ آقا علیہ السلام کی امت کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے۔
بلا تمثیل ان حالات کے اندر جہاں پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے دشواریاں پریشانیاں بظاہر نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کو پر عمل کرنا اپنے لیے آپ واجب قرار دیں، اللہ کے نبی کی سیرت پاک پر عمل کریں۔ میلاد النبی کا مبارک مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ملنے کا مہینہ ہے۔ رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے، زحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ تو ہم اسی نبی کی امت ہیں، ہم کو بھی جو ہے انہی اخلاق کو اور انہی کردار کو ہمیں آگے بڑھاتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کے حق کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں اپنی محنتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دین کی دعوت کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہم نے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو عام نہیں کیا۔ ابھی حالیہ دنوں میں مخالفین نے آقا علیہ السلام کے تعلق سے ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ چلایا، مگر اس کے مخالفت میں ایمان والوں نے اللہ کے نبی کی سیرت پاک کو جس طرح پیش کیا تو اس سے کئی لوگ جو ہے ہمارے گرویدہ ہو گئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت پاک کو لوگوں نے پڑھا نہیں ہے۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کو بتائیں، اللہ کے نبی تمام عالم کے لیے رحمت ہے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، بلکہ جتنے عالم ہیں، جتنی اقوام ہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ کا جائزہ لیجئے، آقا علیہ السلام کی ولادت کے سے قبل کیسے حالات تھے۔ لوگ جو ہے سود یعنی بیاج کھایا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کیا جاتا تھا۔ طرح طرح کے ان پریشان کن حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے آتے ہی جو ہے پوری دنیا میں اسلام کی روشنی اور اسلام کی شعاعیں عام ہو گئی۔ محترم ناظرین، میں یہی پیغام آپ کو اس میلاد النبی کے اس مقدس مہینے کے حوالے سے دینا چاہوں گا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کو پڑھیے۔ اللہ کے نبی کی میلاد منانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے جو اسوہ حسنہ کو اختیار کیا، آپ کا اپنی اہلیہ کے ساتھ میں، اپنے بچوں کے ساتھ میں، اپنے خادموں کے ساتھ میں کس طرح کا برتاؤ آپ نے کیا کہ لوگ جو ہے آپ کے خادم اپنے ماں باپ کو بھول گئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آپ کے غلام بن گئے۔ زید بن ثابت کو دیکھی، اپنے والد کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں آقا علیہ السلام کے در سے کہیں جانے والا نہیں۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہی زید بن ثابت ہیں کہ جن کو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے ہیں، بلکہ لوگ تو انہیں جو ہے زید بن محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ لیکن جب رب نے آیت اتاری ادعوہم لآبائہم کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے بلاؤ، اس آیت کریمہ کے نزول ہونے کے بعد لوگوں نے آپ کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنا بند کر دیا۔ آقا علیہ السلام کی محبت دیکھیے، جب انہی کا جب بیٹا اسامہ جب بڑا ہوا، آقا علیہ السلام ایک کاندھے پر جو ہے حسنین کریمین کو بٹھا رہے ہیں، امام حسین کو بٹھا رہے ہیں، ایک کاندھے پر رہتے اسامہ بن زید کو بٹھا رہے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں جس جگہ بھی تذکرہ خیر الانام آتا ہے، جلی حرفوں میں اسامہ کا بھی نام آتا ہے۔ ایک کاندھے پر ہے فرزند نبی تو ایک کاندھے پہ فرزند غلام آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی تعلیمات بہت بہترین ہیں، ہمیں ان تعلیمات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور میلاد النبی کے مہینے کے جانے کے بعد بھی ہمیں اسی محبت بھائی چارے کے پیغام کو عام کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف جو ہے فخر سے مسلمان کہنے کے بجائے ہم اگر عمل کے ذریعے یہ بتائیں کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، تو لوگ کہیں گے کہ جس نبی کی امت کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا۔ میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم تمام کو میلاد النبی کے اس مقدس مہینے کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ہم تمام کو آقا علیہ السلام کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔